नाज़रीन, पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम में हमेशा से मुतालिया पाकिस्तान की किताब में एक शख्स का नाम लाजमी पढ़ाया जाता रहा है, जिसको इस्लाम का मर्द मुजाहिद, फातेह सिंध और बरे सगीर में मुस्लिम सल्तनत के क़याम का बानी कहा जाता है, जिसको हम सब मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर मोहम्मद बिन कासिम के किरदार को बड़े ही एक ड्रामाई अंदाज में जज्बातियत के साथ जोड़कर हमारे सामने पेश किया गया, जिसने 712 में सिंध पर हमला करके एक हिंदू महाराजा राजा दाहिर की हुकूमत को गिराया था। और इसी किताबी, जज्बाती और ड्रामाई तारीख को हमारी स्टेट टेलीविजन पीटीवी ने भी बाकायदा एक ड्रामा की शक्ल देकर ऑन एयर भी किया। तो नाज़रीन, शायद ये बात आपको हैरान कर दे कि अगर मैं ये कहूँ कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये तारीख जो हमेशा बचपन से स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है, वो एक झूठी तारीख है, जिसको मसख करके हमें हकीकत से ना आशना रखा गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले कि आप हमारी वीडियो के बारे में कोई भी राय कायम कर लें और आपके जज्बात आपके ऊपर हावी हो जाएं, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ना तो कोई नबी थे, ना कोई सहाबी, ना ही ताबी और ना ही तबा ताबी, और ना ही वो कोई वलीउल्लाह थे कि जिस पर हम तनकीद नहीं कर सकते। तारीख में कोई भी शख्स अपने हकाइक पर मबनी डिटेल्स की मदद से किसी को भी तनकीद का निशाना बना सकता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग भी हकाइक पर मबनी तारीख को जान सकें और समझ सकें कि ऐसी तारीख जो एक एजेंडे के तहत आपके ज़हनों पर सवार की गई है, उसकी हकीकत असल में है क्या। नाज़रीन, मुस्लिम खिलाफत के बाद मुसलमानों की बादशाहत बनु उमैया के पास चली गई, और उसी सल्तनत उमैया में अब्दुल मालिक बिन निर्वान के दौर में ईरान, हिजाज मुकद्दस, उम्मान और बहरीन जैसे अहम इलाकों का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को बनाया गया। और ये इंतहाई जालिम शख्स था, जिसके हाथ पर सादात का खून भी था, जो तारीख का हिस्सा है। ये शख्स अहले बैत का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन जो तारीख हमें पढ़ाई जाती रही है, उसका पोस्टमार्टम हम आखिर में भी करेंगे कि उस दौर में तिजारत की गर्ज से कुछ मुसलमान ताजिर मौजूदा श्रीलंका, जिसको उस दौर में लंका कहा जाता था, वहाँ आबाद हो गए थे। और लंका के बादशाह के हज्जाज बिन यूसुफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लंका के राजा ने कुछ कीमती तहाइफ और फौत हो जाने वाले मुसलमान ताजिरों के बीवी बच्चों को एक बहरी जहाज के जरिए इराक भिजवाया। उस वक्त समुद्री जहाज जो बादबानों की मदद से हवा के जोर पर चला करते थे, तूफान की वजह से हवा का रुख तब्दील हो जाने की वजह से रास्ते से भटक गया और उनका जहाज दीबल की हदूद में दाखिल हो गया, जहां बहरी कज़ाकों ने उनके जहाज को लूट लिया और औरतों और बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया और तहाइफ भी लूट लिए। और फिर उन्हीं औरतों और बच्चों में एक औरत ने हज्जाज बिन यूसुफ को एक खत लिखा और मदद मांगी, और इसके जवाब में हज्जाज बिन यूसुफ गुस्से में आ गया और ये उसके लिए इज्जत और जिल्लत का मामला बन गया। और उसने दीबल के राजा दाहर को खत भेजा कि उन बहरी कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करे और हमारे तहाइफ और औरतों और बच्चों को वापस इराक भिजवा दे। राजा दाहर ने जवाब बड़ा रूखे अंदाज में दिया और कहा कि ये इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ना ही ये बहरी कज़ाक, जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुमकिन नहीं। सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने एक सिपा सालार अब्दुल्ला को दीबल हमले के लिए भेजा, जहां उसका सामना डाकुओं से हुआ और अब्दुल्ला को बुरी तरह शिकस्त हुई। और इस हमले में उसको ये मालूम हो गया कि बहरी डाकुओं के पास इतनी बड़ी फौज नहीं हो सकती, जरूर राजा दाहिर इनकी मदद कर रहा है। और ये वक्त है 711 ईस्वी। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने वलीद, जो बनु उमैया का बादशाह था, उससे इजाजत मांगी कि उसको एक बहुत बड़ी फौज दी जाए ताकि वो दीबल को फतह करे, क्योंकि अब बात मुसलमानों की इज्जत पर आ चुकी है। इजाजत के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने बहुत बड़ी फौज के साथ सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी था, दीबल सिंध पर हमला करने के लिए भेजा और कहा कि वो न सिर्फ उन लोगों को छुड़वाए, बल्कि तोहफे तहाइफ भी वापस हासिल करे और पूरे सिंध को फतह करता चला जाए। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था, और अहले बैत पर जुल्म करने वाले लोगों में बराबर का हिस्सेदार भी था।
711 عیسوی میں محمد بن قاسم عراق سے نکلتا ہے اور 712 میں دیبل پر حملہ آور ہوتا ہے اور دیبل کو فتح کر لیتا ہے۔ ایک ایک کر کے محمد بن قاسم سندھ کے تمام علاقوں کو فتح کرتا گیا اور برہمن آباد تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کی راجدھانی تھی، جہاں محمد بن قاسم کی راجہ داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کی بڑی فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی، جس میں راجہ داہر کو بری طرح شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا سر قلم کر کے حجاج بن یوسف کو بھجوا دیا، اور اب محمد بن قاسم فتوحات کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کو خبر ملتی ہے کہ اس کے سسر اور چچا حجاج بن یوسف کی اچانک موت ہو گئی ہے۔ پھر 714 میں محمد بن قاسم واپس عراق آ گیا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا اور ایک تازہ دم فوج کے ساتھ پورے بر صغیر کو فتح کر لے گا۔ لیکن اس کے آنے کے 6 ماہ بعد بادشاہ ولید بھی انتقال کر گیا، جس کے بعد سلیمان بادشاہ بن جاتا ہے، اور سلیمان نے چن چن کر ولید کے گورنرز اور ہر اس سپہ سالار جو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے براعظموں تک پہنچ گئے تھے، جس میں اسپین میں موجود طارق بن زیاد بھی شامل تھے، کو واپس بلا کر قتل کروا دیا، جس کی وجہ سے مسلم سلطنت جو پھیلتی چلی جا رہی تھی وہ ایک دم سے رک گئی، اور اس کے ساتھ محمد بن قاسم کو بھی قتل کر کے اس کی لاش کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حاکم کے ایک بیٹے کا نام عبد المالک تھا، اور اس کے 4 بیٹے تھے، جن میں ولید، سلیمان، یزید اور ہشام تھے۔ عبد المالک نے اپنی موت سے پہلے یہ ترتیب بنا کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پہلے ولید، پھر سلیمان، پھر یزید اور پھر ہشام بادشاہ بنے گا۔ لہٰذا عبد المالک کے بعد اسی ترتیب سے ولید بادشاہ بنا اور وہ 10 سال تک بادشاہ رہا، لیکن ولید نے اپنے باپ کی وصیت کے خلاف اپنے بیٹے کو اپنا جانشین اپنی زندگی میں ہی چن لیا، اور اس نے جبری طور پر سب سے اس کے حق میں بیعت بھی لینا شروع کر دی۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اس عمل کے خلاف ڈٹ گیا، جس نے کہا کہ یہ غلط ہے، جس کا حق ہے اس کو ہی ملنا چاہیے، اور یہ شخص تھے اس وقت کے حجاز مقدس کے گورنر عمر بن عبدالعزیز، اور یہ رشتے میں ولید کے بہنوئی بھی تھے، اور اسی وجہ سے ولید نے ان کو قتل نہیں کیا اور قید میں ڈال دیا۔ اسی دوران ولید کی موت ہو جاتی ہے اور سلیمان وصیت کے مطابق اگلا بادشاہ مقرر ہو جاتا ہے، جس نے عمر بن عبدالعزیز کو قید سے نکال کر اپنا مشیر بنایا اور محمد بن قاسم سمیت ولید کے کئی سپہ سالاروں کو قتل کروا دیا۔ علامہ حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب میں یہ واقعہ درج ہے کہ عطیہ بن سعد نام کے محدث کے بارے میں حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی علیہ السلام پر لعنت نہیں بھیجتا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس کو گرفتار کر کے اپنے سامنے علی علیہ السلام پر لعنت کروائے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کو 400 کوڑے لگا کر اس کی داڑھی مونڈ کر پورے شہر کا چکر لگوائے۔ لہٰذا عطیہ بن سعد کے انکار کرنے پر محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی کو صاف کر کے پورے شہر میں ان کا چکر لگوایا۔ ناظرین، آپ تصور کریں کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہاشم کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو اور اس وقت کے حکمرانوں کو اس کی کوئی خبر نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب پھر یہ سب کے سب حکمران اس ظلم میں شامل تھے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ ہونا ناممکن تھا۔ کربلا کے واقعہ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا کوئی کردار تھا اور نہ ہی محمد بن قاسم کا، کیونکہ محمد بن قاسم نے سندھ پر 712 عیسوی میں حملہ کیا اور واقعہ کربلا تقریباً 680 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاشمی خاندان پر اپنے دور کے اندر اتنے ظلم و ستم کر رہے تھے، وہ ایک مسلمان عورت کی پکار پر پوری فوج لے کر حملہ کرنے کے لیے سندھ کیسے پہنچ گئے؟ اور دوسری بات یہ کہ حجاج کا یہ سندھ پر حملہ پہلا حملہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی حجاج بن یوسف 2 بار سندھ کو فتح کرنے کے لیے حملے کر چکا تھا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ تو یہاں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے
کہ حجاج بن یوسف ایک مسلمان عورت کی پکار پر سندھ پر حملہ آور ہوا، اور وہ عورت جس کا تاریخ میں کوئی نام اور پتہ بھی موجود نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، وہ کس خاندان سے تھی، اس کا قبیلہ کون سا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حملہ صریحاً دنیاوی مقاصد کے لیے کیا گیا، نہ کہ کسی عورت کی عزت کو بچانے کے لیے۔ اگر اہل سنت اور اہل تشیع کی مسلم تاریخی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا جائے، جس میں ابن عساکیر کی کتاب تاریخ دمشق، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اور تاریخ یعقوبی، جس کو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، ان کے اندر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستان یعنی خراسان کے خطے سے 5 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، وہاں مسلمان موجود تھے، اور وہ بھی کوئی تابعین یا تبع تابعین نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام تھے۔ ناظرین، اس معاملے میں تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے، اس کے مطابق نہ تو محمد بن قاسم کوئی ہیرو ہے اور نہ ہی راجہ طاہر، کہ جس نے نجومیوں کے کہنے پر قسمت کی دیوی سمجھ کر اپنی ہی بہن سے شادی کر رکھی ہو۔ تو اس راجہ طاہر کا خود کیا کریکٹر ہوگا، یہ آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی دنیاوی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لیکن مورخین اس بارے میں کوئی واضح دلائل دے کر صاف نتیجہ نہیں نکال پاتے، لہٰذا اس واقعے پر خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک وقت تھا جو گزر گیا، لہٰذا بلا وجہ کسی کو ہیرو بنانا یا زیرو بنانا کوئی عقل مندی نہیں۔ البتہ تاریخ کی حقیقت سے انسان کو آگاہ ضرور ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔